ترکی کا محاورہ ہے کہ قرآن کریم حجاز مقدس میں نازل ہوا، مصر میں پڑھا گیا اور ترکی میں لکھا گیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کے نامور خطاط ترکی میں اور ممتاز قراء مصر میں پیدا ہوئے۔ کلام الہی سے محبت مصریوں کے خون میں شامل ہے۔ مصر میں ایک ایسا گاؤں یا بستی بھی ہے جسے قریۃ القرآن یعنی قرآنی بستی کہا جاتا ہے، جس میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو۔ مترتاس نامی یہ گاؤں مصری صوبہ فیوم میں واقع ہے۔ اس گاؤں کے باسیوں کی تعداد 60,000 ہے۔ یہاں پہلے قرآن کریم حفظ کرنے کا ایک ہی مدرسہ کھلا تھا، اور اب یہاں کے 20,000 افراد قرآن کریم کے حافظ بن چکے ہیں، جبکہ مصر سمیت دنیا میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں مترتاس سے زیادہ کتاب الہی کے حافظ موجود ہوں۔ یہاں آپ کو 9 برس کے بچوں سے لے کر 80 سالہ بزرگ بھی قرآن کریم کے حافظ ملیں گے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والا نہ ہو۔ اس وقت مترتاس میں حافظ قرآن کریم کے حلقے سجانے اور بچوں کو کلام پاک یاد کروانے والے قراء کرام کی تعداد درجنوں میں ہے، جبکہ 3,000 بچے اور بچیاں کلام پاک یاد کرنے میں مصروف ہیں۔ مترتاس میں حفظ قرآن کریم کی کل 80 کلاسیں ہیں، جن میں سے 11 کلاسز بچیوں کے لیے مخصوص ہیں، جہاں ماہرین حفظ درس و تدریس میں مصروف عمل ہیں۔ یہ دنیا کا واحد گاؤں ہے جہاں 600 حفاظ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو قرأت میں یاد کر چکے ہیں۔ تجوید قرأت کی 6 کلاسز ہیں۔ ان قریب اس گاؤں کے نصف سے زائد آبادی قرآن کریم کی حافظ ہوگی۔ یہاں کے کچھ حفاظ کرام نے عالمی مقابلوں میں حصہ لے کر ممتاز پوزیشنیں بھی حاصل کی ہیں، جن میں صلاح احمد عیسیٰ اور حسین عبدالغفار شامل ہیں۔ قرآنی تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت کی جانب سے ایک پائی بھی خرچ نہیں کی جاتی۔ یہ سب کچھ خود گاؤں کے باسی کلام الہی سے محبت کے نتیجے میں کر رہے ہیں۔ اس گاؤں کی حالت بھی حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے نہایت ناگفتبے ہے۔ گاؤں کے ایک ذمہ دار شخص محمد احمد مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ سیوریج سسٹم سے لے کر بجلی اور پانی کی سہولیات کے حوالے سے گاؤں کے باسیوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ یہاں 25 برس قبل سیوریج کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جو کہ ہنوز تشنہ تکمیل ہے۔ سید عبدالعزیز پیری کا کہنا ہے کہ بجلی کا نظام نہایت ناقص ہے، جبکہ یہاں کے بیشتر لوگ خط غربت سے نیچے گزارنے پر مجبور ہیں۔ گاؤں میں راستوں کی دشواری کے ساتھ ساتھ صحت کے امور پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے، اور اس وجہ سے بیماریوں کا پھیلنا یہاں عام ہو چکا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود کلام پاک سے ان کی محبت کی مثال ملنا مشکل ہے۔ سابق آمیر حسنی مبارک نے اس گاؤں کا نام فرعونی گاؤں رکھا تھا، مگر اہل مترتاس نے اپنے گاؤں کو قرآن کریم کے نور سے منور کر کے ثابت کر دیا کہ وہ فرعونی نہیں بلکہ قرآنی گاؤں ہے۔ مترتاس کے علاوہ مصر میں ایک اور گاؤں بھی ایسا ہے جہاں قرآن کریم کی تعلیم کو خوراک کی طرح اہم سمجھا جاتا ہے۔ خبر رساں ادارے البوابطہ نیوز کے مطابق صوبہ کنا کے گاؤں الشقیہ کا ہر شخص قرآن پڑھنے اور حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 12,000 آبادی پر مشتمل اس گاؤں میں بہت سے حافظ قرآن رہتے ہیں، اور اس گاؤں کے بزرگوں کی کوششوں سے یہ گاؤں ایک قرآنی اور نمونہ گاؤں شمار کیا جاتا ہے۔ الشقیہ میں بہت سے مدارس اور مساجد آباد ہیں،
جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، بلکہ گھروں میں بھی ہر فرد مفت قرآن سیکھ سکتا ہے۔ گاؤں کا باشندہ عبدالفتاح علی مزارے کا کہنا ہے کہ قرآن ہمارے لیے برکت ہے، اور ہم اپنی اولادوں کو درس دیتے ہیں کہ وہ قرآن کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پالیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکول کی طرح قرآن بھی انسانی شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، جو کہ سچ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے مدارس قائم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جہاں سے ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلوا سکیں، اور ہمارے بچے آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ کر سکیں۔ دوستو، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں، اور اچھے کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔